اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک وظائف چینل کے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ سب تیار ہیں؟ وہ اہم دن آنے والا ہے، ابھی سے پلاننگ کر لیجئے، اپنے کام نمٹا لیجئے۔ وہ دن دعاؤں کا دن ہے، یہ گولڈن چانس مس نہیں ہونا دینا انشاءاللہ۔ نویں ذی الحج یعنی یوم عرفہ کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ یہ دن گھر کو صاف ستھرا کرنے کا نہیں، نہ ہی شاپنگ کا اور نہ ہی آرام و نیند کا یہ دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود عظیم مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ دن ہے جسے اللہ تعالیٰ بڑا شرف بخشتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اہل عرفہ کے بارے میں فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ یہ ایسا مبارک دن ہے جو جہنم سے لوگوں کو آزادی کا پروانہ دیتا ہے۔ یہ دن استطاعت رب اور اس کی بھرپور عبادت کا ہے۔ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ ہمیں خوب کوشش کرنا چاہیے کہ اس دن ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور قربت کا عمل کیے بغیر نہ نکلے۔ دنیا جواہرات میں سے ایک جوہر اگر گم ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، پھر دنیا کے افضل دن کو کیسے ہم ضائع کر سکتے ہیں۔ اگر شب قدر ہم نہ جان سکے تو عرفہ کا دن تو ہم نہیں بھول سکتے۔ اگر شب قدر میں آسمان سے فرشتے اترتے ہیں تو اس روز ہمارا رب کریم خود نازل ہوتا ہے۔ لہٰذا اس دن کو غنیمت جانیں اور جتنی بھی خیر اس روز کر سکتے ہیں اسے کر ڈالیں۔ نویں ذی الحج کا شیڈول بہت ہی عمدہ بنایا جا سکتا ہے، بلکہ اس شیڈول کو اپنے احباب کو بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ بس یہ ایک دن ہی کا ہے جو سال میں ایک ہی مرتبہ آتا ہے۔ نمبر 1، جلدی سو جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں کچھ ہمت و طاقت محسوس ہو۔ نمبر 2، فجر سے پہلے اٹھ جائیے تاکہ آپ اس دن کے روزے کی نیت کر کے سحری کھائیں اور روزہ ہمارے گزشتہ اور آنے والے سال کے گناہوں کو مٹوا دے گا۔ نمبر 3، پھر کم از کم 2 یا 4 رکعت نوافل پڑھیے اور حالت سجود میں رب غفور سے دعا کیجیے۔ دین اور دنیا کی ہر خیر و بھلائی کی خوب دعا کیجیے، اس کی خوب حمد و ثنا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دن تک پہنچایا جس میں رحمتوں کی برکھا برستی ہے اور خوب بخشش ہوتی ہے۔ نمبر 4، فجر سے قبل کا وقت استغفار میں لگا دیجیے تاکہ ہمارا شمار سحری کے وقت استغفار کرنے والوں میں ہو جائے۔ نمبر 5، اذان فجر سے کم از کم 5 منٹ قبل تیار ہو جائیے اور یاد رکھیے ہمارے سارے گناہ دوران وضو آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ نمبر 6، پھر وضو کے بعد دعا پڑھیے۔ نمبر 7، فجر کی نماز باجماعت پڑھیے اور اپنی جگہ طلوع آفتاب تک بیٹھیے، ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کریم میں گزاریے۔ نمبر 8، سلام کے بعد تکبیرات پڑھنا بھی نہ بھولیے۔ نمبر 9، نماز اشراق کو بھی وہیں ادا کیجیے تاکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کیے گئے حج اور عمرہ کا ثواب پا سکیں۔ اس نماز کو بالکل نہ بھولیے۔ نمبر 10، اب آپ چاہیں تو سارا دن بالکل نہ سوئیں اور نہ ہی کوئی لمحہ بغیر یاد الہی یا دعا کے گزاریں، یا تھوڑی دیر سو جائیں اور نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مزید عبادت کے لیے میں تر و تازہ ہونا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ اٹھ کر 4 رکعت نماز چاشت ادا کریں اور رب کریم کی بندگی اور اس کی رضا پانے کے لیے راستے تلاش کریں، مثلاً صدقہ کرنا، بیمار کی عیادت یا رشتہ داروں کا خیال وغیرہ، تاکہ اکتاہٹ نہ محسوس ہو۔ تکبیرات
ذکر، تلاوت اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ خوب پڑھیں۔ نمبر 11، نماز ظہر باجماعت ادا کیجیے اور تکبیرات و تسبیح و تحمید کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کریم بھی کیجیے۔ نمبر 12، نماز عصر بھی ادا کیجیے اور تکبیرات کے ساتھ شام کے اذکار بھی کیجیے۔ نمبر 13، مغرب سے تھوڑی دیر قبل تک قرآن مجید کی تلاوت اور دعائیں عاجزی سے کیجیے اور اپنی دعا میں اپنے پیاروں کو نہ بھولیے۔ نمبر 14، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ مولا، سورج اس وقت تک نہ ڈوبے جب تک مجھے جہنم سے آزادی کا پروانہ نہ مل جائے۔ اللہ ہم سب کو ان اعمال کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اور آپ کے لیے قبولیت دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ نمبر 15، اذان مغرب ہوتے ہی افطار کر لیجیے اور بھولیے نہ کہ اللہ تعالیٰ تو روزے دار کی دعا کو اس روز خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرما دے، آمین۔ اپنی بہت ساری دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔